نہیں کیتا. کدی کدی بچے پوچھ دیں بھئی یہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تے کدو لیندے ہو یہ گل بھئی جوڑے آسمانوں تے بڑھ دیں. قرآن کو سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے. اب یہ ہن جی میں آیت پڑھدا پیا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے. یہ ہن ایک اللہ دی دتی ہوئی خبر ہے. خبر توڑے تائیں پیا پہنچائی نہیں. تسا میں نے دسنا ہے تسا اندر اس خبر تے کی غور کیتا. اے توڑے کول ہور کائے شے نہیں منگ دی. نہ توڑے کول سجدہ منگ دیے، نہ رکوع منگ دیے، نہ روزے طرح بھکھا راڑ منگ دیے، نہ حج طرح مکہ مدینے جامن منگ دیے. یہ خبر ہے اور توڑے کول غور و فکر منگ دیے. خبر کی ہے اللہ پیدا سیندہ جو عقیدہ میرے دسے ہوئے دے مطابق بناؤ. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اے توڑے جوڑے اسا بنائیں، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے. اے تلے تسا تلاش شلاش کیتی ہے، منگیا شنگیا ہے، پر تسا انجے ہاتھ ہلایا ہے. در حقیقت جوڑا وہ توڑ چڑھیا ہے جڑا اسا آسمانہ تے لکھیا ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اور ہم نے تمہارے جوڑے بنائے، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا. یہ توڑے کول غور و فکر منگ دی. اے جڑا کدی جوڑے بنن تو بعد بچے بچیاں تے وڈے اے سوچیں دن بھئی ایتھے نہ ہویا تے مڑائیں جو جاویا. اے شیطان دے عمل نو دعوت دیندا ہے. جڑا نکاح دے ایجاب و قبول تائیں پہنچ جاوے سمجھو جو آسمان ہے چیہو لکھو ہے. اے نگلہ دے نہ سنن دی وجہ تو بچے بچیاں مائیاں وڈیاں دے دلے چیو گل ران دی ہے. ہونی بندے کئی وڈے ہو کئی سوچیں دن او دے پر نہیں پاواں، او دے پر نہیں پڑھاں. فرض کرو کہندہ بال ہے اور اس تو بعد آکھے جو عہدے پر نہیں پاواں. وہ تو ایڈی وڈی زیادتی پیا کریں ہے جو قرآن حدیث دی روشنیاں پہ دسیں دیاں جو ہر جمعن آلے بال دا ماں پیو دا نام پہلے آسمان ہے لکھیا. تو وہاں نہیں 21ویں تے 20ویں صدی چاہ کے ڈھے پیا. تو انجے نہیں بچی سے انجے اننے واہ تو جیڑا ہے آکے تے پیارے محمد مصطفیٰ دا امتی بن گئے ہیں. 1,24,000 نو بائی پاس کر کے اس دورج تیرا نام محمد امتی ایچ ازلان تو لکھا پہ آئے. نہیں تا نوح دا امتیوں میں آ، نہیں تا موسیٰ دا امتیوں میں آ، نہیں تا عیسیٰ دا امتیوں میں آ. علیہم السلام کلہم اجمعین وہ بھی سے رکھی تین. اے جیڑا ختم نبوت دے تاج پائے ہوئے محبوب کائنات رحمت للعالمین دے دامن نال وابستہ ہیں. اے انجے نہیں بتوں آنکھیں اتفاقی پہ ہوندہ ہے سجنہ تیرو تے کرم فرما کے تین سونے محمد دے دامن سے لکھ چھوڑے. اے پتہ ہونا چاہیے جیڑا تو سوچیں دے ہو نا بس شاید انجے نظام پہ چل دا ہے. اے آیتاں انہوں ترڑے دیاں. اے آیتاں پہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اگر تم شادی تک پہنچ گئے ہو تو سمجھ لو یہ جوڑے ہم نے بنائے. وَخَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے بنایا ہے تمہیں أَزْوَاجًا جوڑا جوڑا. یہ آیتیں جو میں نے آج آپ کے لیے منتخب کی تھی اپنے عقیدے اس کے مطابق کر لو. ایک الان پڑھی منی ہیں اور شکر ہے جو بالا قرآن دی نشست رکھی ہے اور میں موقع مل گیا ہے اس موضوع تے گفتگو کرنا. سنو میرے بھائیو بہت اچھی بات ہے. میں آیا تھا شروع میں لنگر کھاون دا موقع مل گیا تو میں نے سنتا بیٹھا ہوں بے حضرت جی فرما رہے ہیں اور اللہ دا شکر ہے پروردگار عالم نے تو انہوں یہ جی نیکی دا موقع عطا فرمایا جو خوشیاں دے موقع تے تسے رب دی رحمت نو متوجہ پہ کریں دے. جناب نے میں دسنا چاہنا بے اے بھی غور فرماؤ قرآن کے اے حکم میں نکاح دا جڑا تسا پورے پہ کریں دے. پتہ قرآن کے حکم کی میں ہم دیں او عربی ایچ انداز ہوندہ ہے اقیم الصلاة. ادھے لفظ اقیمو جیڑا ہے اے او دا انداز ہے بے کم کرو. اقیمو الصلاة. اچھا مڑو آدھیں زکاة دیو. آتو الزکاة. مرتون آدھیں حج تے عمرہ کرو. اتمو الحج والعمرة للہ. یعنی یہ قرآن دے حکمی یا انداز ان پہ قرآن آدھے بے بھیرامہ سورہ چا کراؤ. فَأَصْلِحُوا یہ قرآن آدھے آمینو ایمان لے کے آؤ. ادخلوا داخل ہو جاؤ. اے حکم ان بے کام کرو. ارادے وچویں پہ آؤ. فَانْكِحُوا پس نکاح کرو.
کس نے کہا یہ دنیا داری ہے؟ یہ مکمل دین ہے. فَانْكِحُوا، کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت کا یہ لفظ پڑھ دو 70 نیکیاں، نکاح کے نام لینے میں 70 نیکیاں. فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو، 70 نیکیاں. کس نے کہا یہ دنیا ہے؟ آپ نے کیسے سوچا کہ اس میں ثواب نہیں ہے؟ انداز یہ ایک جیسا ہے. اقیموا، آتو، اتموا، اصلحوا، سارے حکم ہیں. تو اسی طرح ہے فنکحوا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. 70 نیکیاں بھی ہیں تو ثواب بھی ہے. پھر میں مبالغہ کے بالکل شوق کا بندہ نہیں ہوں. میں ویسے 2 ٹوک باتیں کرتا ہوں. میں ممبر رسول سے مبالغہ نہیں کرتا. یہ میں بہت محتاط بولتا ہوں. ایسے کنڈے آتے بیٹھ کے بولنا ہوتا ہے بھائی کائشہ وادھو یا مبالغہ یا او نہ لگ جاؤ. یعنی میں بول رہا ہوں تو مجھے نہ میں کوئی اضافہ کرنا چاہتا ہوں نہ کوئی میں کمی کرنا چاہتا ہوں. جنہیں تو سب پورا کریں دیو. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو جب تم یہ حکم پورا کرتے ہو، مسیت بن دی، او مسیت بھی ثواب ہے. اٹ لامنی، جا دیمنی، ہر شے ثواب ہے. مڑو دے نماز دی اذان ہم دی تو مؤذن دا بولنا، اذان دے لفظ سننے پڑھنے وہ بھی ثواب ہے. اچھا مڑ جلے نماز دا ٹائم ہوندا وضو کرنا پوندا ہے، اور وضو ہی ثواب ہے. مڑ مسجد ٹرنا پوندا ہے، اور مسجد ٹرنا ہی ثواب ہے. مڑ مسجد نماز دا انتظار کرنا پوندا ہے، اور انتظار کرنا ہی ثواب ہے. مڑ کھلو کے تکبیر پڑھی دیئے، اور تکبیر بھی ثواب ہے. تے نماز جیڑی ہے اکیلے شروع ہوندی ہے اللہ اکبر، اور ہن شروع ہوئی ہے، پر او دے پچھلے سارے راہ بھی ثواب ہیں. یہ عبادت دیر جاندے پہ ہو نا، او دے سارے راہ ثواب ہیں. نماز ہو جاندی ہے 3 منٹیں. فرض کر 2 رکعتانی نماز ہے تو امام جلدی پڑھنا لو ہوئے یا سادہ ہوئے جی ہوئے 3 منٹیں اللہ اکبر اس تو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ، نماز ہو گئی. اے دے واسطے تو سا آئے پر اے دیاں ساریاں تیاریاں اے دے جتھے پڑھی منی ہو مسیت، جی میں پڑھی منی ہو دیاں صفاں، او آمنا ہے تا ہاتھ منہ دھو کے او وضو، اذان بھئی آؤ پڑھیں او بھی، او دے سارے راستے ثوابن پہ. انجے اللہ دے نیک بندے ہو. فنکحو، پس نکاح کرو. اس نکاح کا دل میں خیال آنا، بچے اور بچیوں اور ماں باپ کے دل میں یہ خیال آنا بھی ثواب ہے. یہ بھی فرمات برداری ہے، حکم ہے. جو بچہ اور بچی دل میں نکاح کا شوق پالے یہ بھی ثواب ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو نکاح کے لیے کوشش کرے یہ بھی ثواب ہے. رشتہ منگونی ثواب ہے. تو نکاح پتہ کتنی دیر چومنا نکاح ہو سی یہ مسیح جا کے 3-4 منٹ پوچھ سے نہاں بے تجھ میں قبول ہے، وہ ایجاب و قبول 3 منٹ دا ہے. لیکن وہ دیاں ساریاں راہ دیاں تیاریاں دل چ خیال تو لے کے اس ایجاب و قبول تک سب ثواب ہے. میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا، یہ پیور عبادت ہے. میں ذمہ دار یہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو سا نکاح دے شوق پالو تو کیا مطلب دے تو ثواب نہ لبے، فقیر نو پھال لبے. میں بیٹھا ہی تھے یعنی کہ بندے نو اپنی جند بخش مامنی بڑی مشکل ہے بھئی ساندہ نکل جاوے کھاتا. تین دوئے نو آنکھیں یعنی میں اتنا مضبوط ہے اس گل دے ہوتے غندے سیدھی باقی جو جس طرح باقی عبادات میں ہے ایسے ہی یہ پیور عبادت ہے. پتہ نہیں کس دورے اگلے انو غیر عبادتی رنگ دے چھوڑے. اللہ دا شکر ہے بھئی کدی کدی اس موضوع تے گفتگو کرنے دا موقع پہ ملتا ہے. اللہ دا شکر ہے جو اتنی عبادت علی پاکیزہ چیز نو اگلے کیوں داغی کر چھوڑے. اور ادھتے ہر کم جیڑا ہے وہ غیر اخلاقی اور غیر اسلامی اور رب نو ناراض کرن آلہ جیڑا ہے وہ دے اگلے سوچ پال لے. میں نے نہیں سمجھ آمدی بھئی کس دورے سے وگاڑ ہو گیا ہے. شاید قرآن کوئی نہ ٹردا پیا، انہوں پتہ کوئی نہ جن دا نام تو شادی رکھ چھوڑے ہے او شاید بھئی کو دنیا داری ہے. فنکحو، بس نکاح کرو. اور نبی فرمائے النکاح من سنتی، نکاح میری سنتوں میں سے سنت ہے. تو نبی کی سنت ہی تو عبادت کہلاتی ہے. اور نکاح سے محبت کرنے والوں اللہ کے نبی نے کہا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا.
اللہ کے نبی نے کہا نکاح نصف الایمان، یہ تو ایمان کی تکمیل میں آدھا حصے دار ہے نکاح. تو اتنے بڑے اجر والے کو ہم نے کیسے دنیا داری میں رکھ دیا. الحمدللہ مجھے خوشی ہے، میں جب آ رہا تھا تو میں باقاعدہ سوچ رہا تھا یہ جو بچوں کو دعائیں دینا ہے اور یہ بچوں کی خوشیوں میں آپ آئے ہیں، شرکت کی ہے، اور یہ ماشاءاللہ بولنا اور یہ دعائیں دینا، یہ بھی عبادت میں ہم سب کا حصہ ہے. اور دی وجہ کو نکاح دے اعلان دا حکم ہے پیا، تو دے اعلان دی وچ جتنے لوگ شمولیت کریں دن تام پر نکاح دی دعا ہے پئی. اور اگر کہنو یاد ہوئے جن تائیں ترجمہ ہم دو او بھی سجن، اللہ دے نبی نے فرمایا جلے جوڑے نو ملو انو آکھو بارک اللہ لنا ولکم، اللہ پاک سانو برکت دے، بارک اللہ لنا وجمع بینکما فی خیر، اللہ سانو بھی برکت دے وے تو تواڈے جوڑے چوی رب برکتاں فرما. یہ دعا میں اس ممبر تو بچیاں نو دیتی وئی نا جو اللہ پاک انہاں دے جوڑا دے وچ بھی برکت فرما. پروردگار عالمین نیک پاکیزہ صالح مستقبل لے چ اولاداں نال نوازے. اور آہون میں تو ایک آیت جیڑی ہے او دے تمہید بن کے خصوصی غور دی پہ دعوت دینا، کیونکہ اس آیت دا جڑا انداز ہے وہ بڑا عجیب ہے پہ جڑی میں پڑھن پہ جانا. اور انہوں نے تو پتہ لگ سی رپیت تھا کہ سادی گال کی تھی رب تو کوئی ہو رہی پہ فرمائیں گا. اب سنو، یہ جو تم کہتے ہو کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے نا جو گلنا کدوں پہ نکل دیا، فرض کرو میں تو اتھائی دور پھرنا ٹرنا پھرنا تو آخر میں ایک گفتگو کدوں لئیے رو دا مرکز تو آڈا ساڑا رسول ہے جڑا صبح تو لے کے شام تک دی ساری زندگی جیڑی ہے اور رات تو لے کے ساری زندگی دا ساڑا راہ برتے رہنما ہے پہ. سماعت فرماؤ. اس آیت کو سننے کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ خاص توجہ یہ آیت آپ سے مانگتی ہے. اس آیت میں جلے تو پڑھیں جا سنا جتھے پئی ہوئی ہے اتھے اللہ اپنی وڈیاں نشانیاں گنوائندہ پہ، اور ایک سیریز ہے، آیتاں دی سیریز ہے پئی، ایک مطلب آیت در آیت ہے جیڑی پتہ کی میں شروع ہوندی ہے وَمِنْ آیاتِهِ، اور ہماری نشانیوں میں سے ہے، یعنی آیتاں ان شروع ہوندی ہیں ساریاں تے وچے آیت ہی کھلوتی جیڑی میں تو سناون پہ جان، یعنی وہ میں سیریز نہیں پڑھتا پیا لیکن وہ آیتیں پہ اللہ اپنی نشانیاں گنوائندہ پہ، سورج چند ستارے زمین آسمان یہ ساری اللہ نشانیاں گنوائندہ پہ، وچ رب اے نشانی پہ گنوائندہ جیڑی ہن میں تو سناون جاندا پہ. پڑھو ایک بار سبحان اللہ اور سماعت فرماؤ تے ان کے اندر بہائی جاؤ. اور جیڑے اہل علم خاص طور پر نوجوان بیٹھے ان کو میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر خوب غور فرمائے. اللہ کہہ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور ہماری نشانیوں میں سے ہے، یہ ساری نشانیاں جو ایک نشانی ہے أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے تم میں سے ہی تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی تم انسانوں میں سے ہی تمہارے جوڑے بنا دیے. کوئی شادی شدہ ہے تو وہ بھی، جنہ دی ہوندی پئی ہے وہ بھی، اور جنہ دی ہومن دا امکان ہے وہ بھی چنگی طرح پٹی پاڑ لو. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے تم میں سے ہی یعنی تمہیں انسانوں میں سے ہی تمہارے جوڑے بنا دیے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ مطلب ہے وہ جوڑے تسا بنائیں رب آدھا پہ ہم نے تمہارے تمہیں میں سے جوڑے بنا دیے. آگے اللہ مقصد بتا رہا ہے کیسے جوڑے کیوں بنائیں. اگر آپ کے خاندان میں آپ کے گھر میں یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو یہ نہ کہیں کہ یہ پورا ہو نہیں سکتا. میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ جوڑے بننے کا جو مقصد ہے وہ کم از کم ایک دفعہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو بتائیں تو صحیح کہ جوڑے بناون دا مقصد ہے وہ رب اس پر اسان جوڑے ہیں یہ جوڑے اس پر بن دیں. رب خود پہ دسیں دا میں تو نہیں آکے یہ جیں گل نہ کر یہ ہون پہیوں یہ میں کدھے لے جاؤں موقع تے نہ سناما تو کدھر سنامنی ہے. یہ ہون نہ سناما جلے جوڑا بڑھتا پہ تو پھر کدھر سناما. یہ جو جوڑے نما سفر پہ شروع کریں دے انہاں نہ تحفہ دیوا تو کدھر دیوا تو موضوع تے آیا آتے ہیں پہیاں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور ہماری نشانیوں میں سے ہے
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ ہم نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں. اب مقصد سنو کہ ہم نے کیوں بنایا جوڑے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے یہ جوڑے اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. یہ پرپز آف میرج ہے، یہ شادی کا مقصد ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ابھی آیت آدھی ہوئی ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں اور بنائے اس لیے ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. اور ذرا آیت کو آگے چلنے دو. خوبصورت اللہ نے اس میں ایک پیغام دیا ہے، یہ میں سب کو تحفہ کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو، جب ہم نے تمہارا جوڑا بنانے کا فیصلہ کیا تو ہم نے تمہیں بتا دیا کہ جوڑے ہم نے بنائے. نمبر 1 یعنی آیت کا پہلا ٹکڑا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. ہماری خبر سنو، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے. چونکہ ہم نے بنایا، مقصد بھی ہم بتائیں گے. مقصد سنو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ ہم نے اس لیے بنایا کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو. اب اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اس مقصد کو پانے کے لیے ضرورتوں کو بھی پورا کیا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ اتنے جڑے لوگ کدی محرم آوے نا تے محرم دے مہینے چ اگر تسا ممبر دے اگوں باندھتے ہو تو تھان ایک لفظ سنن نو لبدا بہت زیادہ. او لفظ ہے پیا مودت. سن دے ہو کہ کوئی نہ ہیں جی. تے میں اے چاہنا میں بڑا نوٹ کیتا جو اے مودت دا بہت لفظ استعمال اگلے قرآن چو چاہ کے کیتا ہے. جتھے ہوندا پیا اتھے تو بہت سونا بیان کیتا نے. پر میں جنہیں اے آیتاں پڑھیاں میں آکھیا بھئی اے کاش کے سجنہ دی ادھے ہی توجہ جاوے جو اے مودت دا لفظ اتھے ہی آیا پیا کوئی تو اے بھی سجنہ نو سناوے. یعنی مودت جیڑی ہے نا آل بیت اطہار نال بڑی لفظ استعمال قرآن چھویا. مودت آل بیت اطہار دا لفظ و باقاعدہ علماء استعمال کریں دے قرآن چھو چویندہ ہے اور مودت پڑھین دی ہے. میں چاہنا اور جنہیں آل بیت اطہار دے حق کے چلا لفظ مودت دا استعمال کیتا ہے. انجی پروردگار عالم اس آیت جیڑے جوڑے پر بڑھ دے او دے بیچے اللہ پیادا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. جب ہم نے تمہارے جوڑے بنائے اور سکون کے لیے بنائے تو یہ سکون حاصل کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت تھی. وہ 2 چیزیں ہم نے ڈائریکٹ جوڑا بناتے ہوئے اندر رکھ دی. اس کو بائی پاس مت کرو، اس کو تلاش کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. جب ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں تو یاد رکھنا ہم نے تمہارے درمیان محبت کو بھی رکھا ہے اور ایک دوسرے کے لیے نرمی کو بھی رکھا ہے. ہم نے بنایا وَجَعَلَ، اور ہم نے بنایا بَيْنَكُمْ، تم دونوں کے درمیان میں مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہم نے سکون کے حصول کے لیے ساری ضرورتوں کو پورا کیا اور در حقیقت ہم نے تمہارے درمیان میں محبت اور نرمی ان دونوں کو رکھا تبھی جا کے تم جوڑا بن سکے. لہٰذا تم اس کو تلاش کرو، اس کو بائی پاس نہ کرو. اگر تمہارے درمیان محبتیں اور نرمی نہیں ہیں تو یاد رکھو اللہ کہہ رہا ہے تم فطرت کے خلاف چل رہے ہو. تینوں کو ویری پہ گیا ہے، تجھے کوئی شیطان پٹی پڑھا رہا ہے. تم نے وہ جو اس مقصد کے لیے ہم نے بنایا تھا، ہم تمہیں اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، جوڑے سکون کے لیے بنائے ہیں اور سکون بغیر محبت اور نرمی کے ممکن نہیں ہے. تو ہم نے نرمی اور محبت بھی جوڑوں کی آپس میں رکھ دی ہے. اگر تمہارے اندر نہیں مل رہی تو تینوں کوئی شیطان پہ کھل ہوتا ہے، اس کو تلاش کرو. یہ غیر فطری ہے. فطرت میں ہم نے محبت رکھی ہے، فطرت میں ہم نے نرمی رکھی ہے، کیونکہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے جوڑے ہم نے بنائے ہیں. کوئی جوڑا ایک دن بھی نہ چل سکتا اگر ہم یہ چیزیں اندر نہ رکھتے. تو یہ ہم نے رکھی ہیں، تم تلاش کرو. تم ان محبت اور نرمی کے جذبات کو تلاش کرو. یہ جوڑوں کا حسن ہے. اس لیے پروردگار عالم نے
یہ جو نظم ہے، یہ دیکھو، یہ تو نیکیوں کا سفر ہے، خوبصورت ترین نیکیوں کا سفر ہے۔ ادھر بچے بچیاں نو تساں دنیا داری دے نا تے لا چھوڑیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچی جب اس سفر کے اوپر روانہ ہوتی ہے نکاح کے، وہ اگلے ہی مرحلے میں ماں بنے گی، اور آپ کو پتہ ہے ماں کا درجہ کہ وہ جنت جو مومنوں کا مقصود حیات ہے، وہ ایک بچے کا ہمیشہ رب نے اس کا راستہ اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے رکھا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پھر فرمایا جو باپ ہے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو یہ جو باپ اور ماں بنتے ہیں یہ نکاح سے بنتے ہیں، اللہ کے حکم عظیم سے۔ اور یہ جو رشتے ہیں نان کے، داد کے، مامے، چاچے، یہ نکاح کی خوبصورتیاں ہیں۔ سب سے پہلے نکاح جب ہوتا ہے تو رشتے پھٹتے دیکھو، نکاح میاں بیوی، اگلا سفر ماں باپ، بچے ہو گئے، ایدے نانا، ایدے دادا، نکاح ہوا تو ساس اور سسر، یعنی کہ یہ رشتوں کا طرز ہی اس نکاح سے پھوٹ رہا ہے۔ آگے بڑھو گے تو پوتے پوتیاں، نانکوال، دادکوال، اللہ نے یہ نظم بنایا ہے، اور یہ نکاح اس کی بنیاد ہے، اور اس بنیاد کا مضبوط ہونا ساڑھے دین اچ بہت ضروری ہے پہ۔ الحمدللہ اسی نظم کو، نبیوں کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے ان بچوں نے زندگی کا خوبصورت سفر شروع کیا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت لوگوں نے سفر شروع کیا ہوا ہے۔ میں یہ دعائیں دیتا ہوں اس پورے علاقے کے لوگوں کو کہ وہ اپنے نکاح کے نظم کو محبتوں اور پیار اور برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آگے لے کے بڑھیں، دل کے اوپر نرمیاں لے کے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری برکتیں ایسی ہیں جو صرف نکاح کے بعد ہی مہیا ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جلے کوئی عورت جیڑی ہے وہ ساڑھے نبی دا کوئی امتی پیدا کریں دیئے، تو مالک نے فرمایا کہ جیسے بھی امتی بچہ یا بچی پیدا ہون دیں تو پروردگار عالم اس نبی دا امتی پیدا کرن دے بدلے اس اجر جڑا دیندہ ہے وہ دیندہ ہے جو اس مائی نو اسے بچے دے نال معصوم کر چھوڑیندہ ہے، جی میں بال معصوم ہے انجھے مائی نو بھی معصوم کر چھوڑ، صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ معاف کر چھوڑے۔ تو یہ تو عورت کے لیے بھی ایک بخشش کا سامان ہے، یہ برکتوں کا راستہ ہے۔ اگر بچیاں ہیں تو ان کو بتایا جائے کہ آج تو وہ شادی کی خوشی میں ہیں، لیکن کل ان کو وہ عزت ملنے والی ہے کہ ان کے بچوں کو ہر کوئی بتائے گا کہ مانو ناراض کر کے کوئی جنت دبوا نہیں پار کر سکتا۔ ان کو بتائے گا کہ یہ ماں ہے جس کے پاؤں کے نیچے سے جنت جا رہی ہے، یہ اسی راستے کی پہلی کڑی ہے۔ اس کو برکتوں کے ساتھ، اس کو رحمتوں کے ساتھ، اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ چھوٹے موٹے ساڑھے معاملات ان پہ سدھے ہو جائیں۔ آپ اس کو سب سے پہلے جو اس محفل دا مشورہ ہے، میرا فقیر دا تو میں پڑوسی چوٹھی کی آیا دعا میں وکریاں دینا پہ مشورہ ہی نال دینا پہ۔ سب سے پہلے نکاح کو عین عبادت سمجھیں، اس کو عبادت کا حصہ بنا، نہیں کہ یہ عبادت ہے۔ ثبوت کہاں سے لیں؟ فَانْكِحُوهُ، کہ یہ تو میں کہوں بھی تو مجھے اتنا ثواب ملتا ہے، اور 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اس کے اوپر کتنے اچھے نظم عطا فرمائے۔ ساڑھے دین نے سب تو پہلے خاندانی نظام نو مضبوط کیتا ہے۔ آج میں بڑا خوش ہاں پیا جو میں موقع دا فائدہ اٹھا دے ہوئے ہیں سجنہ نو، اس موقع دے تو میں اپنے تقریباً تمام معروضات جڑے نو پورے کر چکا، اور میں خوش ہاں پیا جو میں تو آڑے کرنا تے اپنے خاندان دا جیڑا ایک نظم ہے انہوں نے بھائی دے ہوئے ہیں تو آڑے کرنا تے آئے تائیں پہنچا لئی ہیں بالا نو سلامی دے طور تے، اور آیاتاں دے مطلب بھی جڑے ہیں وہ بھی جناب رضا کرنا تائی کچھ نہ کچھ پہنچا چھوڑیں۔ اگر تو انہوں قرآنی رہنمائی دی لوڑ آئی تو بھی میں توڑا مشیر بن کے میں تو قرآنی رہنمائی بھی دے چھوڑیے، اور نال تو ان تھوڑا جیا لفظہ نال بھی واقفیت کرا چھوڑیے جو قرآن جڑے اس شادی دے تعلق کے زوج اور زوجہ بن دیں انہاں دے واسطے کیڑے کیڑے لفظ ہیں پہ اور اے بھی تو اندر سیندہ پہ جو اے جوڑا اور جوڑے بنن اے جنت شروع ہویا ہے۔ جو آدم اور حوا دا جوڑا اتھے بنیا رب انہوں نے جنت دے مکان اچھ رکھیا، اس دنیا تے آکے آپ جنتی نظام ہے جنہوں لے کے پیٹورنے ہیں، اور آدم دے بچے بھی اسے سنت عمل کریں دے ہوئے آپس سے جوڑنو پیدا کر دیں۔ میں دعا کرنا پروردگار عالم کریم میرے انہا خوبصورت قرآنی توفیانو انہا سجنہ واسطے برکت دا عنوان چا بناوے، اور انہانو شادیوں دیئے پہین
اسانو اللہ جندڑی دے وے لمبی حیاتی ہوے تے ایک ایک جڑا ہے نا انجے بیان انہاں دے بالاں دے عقیقیاں تے بھی ہو جائے جو اللہ انہوں نیک تے صالح اولادہ نال رنگے اور پیاریاں بابرکت دین اور دنیا دے خیر تے فضل علی آباد وچ اولادہ بھی دے وے اور انجے موڑا سا انہاں دے بالاں دے عقیقے تے کسے دے جوڑ بھی تو اللہ کریم انہاں گھراں نو آباد اور شاد فرماوے دو خانداناں دی محبت دا سبب بناوے انہاں بچیاں نو اپنے اللہ دیاں آئیوں ہوئیاں امانتاں جیڑیاں انہاں دے اوتے خوبصورت میں تو ایک واقعہ ضرور سناونا چاہنا غلط میں مکات چھوڑی آئی لیکن میرے ذہن چاہ گئے میں ایک واری ایک نکاح تے مدعو آموں نکاح پڑھاویں گیو آموں اور فرما بردار لوگ کیڑے چنگے ہوندے وہ ہیں نواب صاحب چونکہ انہاں دی ذاتی گل ہے میں انہاں دا نام نہیں دسیندا تو میں گیو انہاں دی بچی دا نکاح ہے تو او مینوں گیٹ تو لمن آئے اپنے محل نما انہاں دی رہائش آئی تو پھرائندے وہ لدے تے اسا انہاں دی اگلی جاتے گئے اسے میں دسین دے عائشہ جی اے نازمے پیا تو بچی دے نکاح تو پہلے میں اتھے کمرے دے بیٹھے آسے تے فرمامیں لگے انہاں دے ایمانی کیفیت تے میں بڑا حسن آیا کہ شاہ جی تو آئے ہو میرے اس پورے اس علاقے چو تے تقریباً 20 دے قریب اے تو سہی تے کوارٹر شوارٹر ویکھے ہو سن اے میرے صرف محل دے خادمین دیں میں مختلف کام انہاں سنبھالے ہوئے اللہ میری کفالت دیتے ہوئے جو رب میں نو دیتا ہے تے میں انہاں سارے اندر کفیل انہاں دے بالی بچے کھاون پیون بجلی شجلی ہر شے دا میں خیال رکھنا تے میں نو آنکھیں لگیں شاہ جی وہ گواہ روے آئے اے جڑی میری نکی دھی ہے نا اے نا میرے دل دا ٹکڑا یعنی میرے جگر دا ٹکڑا ہے اے بالڑی اور تو وے دیتے پہ جو اللہ دا دیتا میں سب کو شیف ہے اور برکتہ نال میں سمجھو لدے ہوئے تے اے دا وجود میرے گھر دی برکت ہے پہ یعنی وہ دا یہ بھی تصور آئے اے دا وجود میرے گھر دی برکت ہے واقعی میرے تے رب دی رحمت وعدہ ہے جو میں نے اس تو بعد رنگ لگے تے اکھی گل کرے دی کہیں تھوڑے جے او دے اکھ نم بھی ہو گئی اور آنکھیں لگی شاہ جی میں انہوں صرف اس پر اپنے نبی دے کسے امتی دا انتخاب کر کے او دے حوالے پہ کرینا جو میرے سونے مدنی نے حکم فرمایا ہے جو اے بندے اے تیرے کولو میرے کسے امتی دی امانت ہے ایک وقت پہ آ کے تو او دے حوالے کر نہیں تو میں کدی نظر تو جدا نہ کر اور یہ آدھے او دی اکھی جیڑی ہے نا او نم ہو گئی کہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے میں اتنے سارے لوگاں دا کفیل ہاں اے میرے تے بھاری کوئی نہیں لیکن پیر جی میں تو ان گواہ پہ بڑھائی نہ جو میں ساریاں کہا میں کدی اپنے تو دور نہ کراں لیکن یہ جو چونکہ میرے نبی دا حکم غالب ہے لہذا میں تو اندر سیدہ پہ جو میں اینو ضرور اتنی خوشی نال بے آکے اس پر روپیہ دینا جو میرے مالک دے حبیب نے حکم فرمایا جو ہے تیرے کل میرے امتی دی امانت ہے اینو منتقل کر میں ایک باپ دی اس خوبصورت نبی دی فرما برداری دے اتے بڑا خوش ہوئے ہوں اللہ کریم انشاءاللہ ایو جیاں خوبصورتیاں وصول کرن آلے دیا سوچاں اور دیمن آلے دیا سوچاں نو بھی عطا فرماوے اللہ سب گھرن و آباد اور شاد فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نال ہی مظہر عباس واسطے بھی اور عمران واسطے بھی دعا کرو اگے میرے اوے پروردگار عالم خصوصی سائیڈی اس محفل دی برکت نال اونانو اولاد نرینہ صالحہ پاکیزہ عطا فرما ان جیسا جیندے شیندے ودے ہوئی ہے تو انہاں دے گھروں بھی سانو خوشخبریاں سننو لبن جو پروردگار عالم انہاں بھی اپنی اولادہ نال رنگے اور اس پیاری محفل دی برکت نال دے وچ پڑھے گئے قرآن نال ساڈی عقیدت اور محبت نال آج ماشاءاللہ نبی دا مشورہ ٹرے ہے او دیاں برکتاں نال اللہ سب گھرانو آباد فرما اور پروردگار عالم سب نو خوشیاں نصیب فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کیا بات حضرت جی دے کلام نو تو سویت چھوڑے ہے اتھے شروع کر بڑا خوبصورت نظم آئی پر میں آنکھے چلو اے روڑا کی ویچ نال لگ جاوے نبی دی بارگاہ دا توفہ کیا بات ہے بہت شکریہ آپ